جو ٹاپک ہے مثالی ماں کا ہے، اور اس میں ہم کچھ ہدایات اپنے لیے، ماؤں کے لیے سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کچھ باتیں ایسی ہیں کہ آج کی نسل کی، دور کی جب بچیاں سنیں گی یا بچے تو انہیں شاید یہ باتیں اچھی نہ لگیں، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ میڈیا نے، ٹیکنالوجی نے اتنا ہمیں ہوشیار کر دیا، تیز کر دیا ہے کہ ہمیں نیگیٹو اپروچ ہمارے اندر زیادہ آ گئی ہے، اور ہمارے اندر یہ چیزیں ہماری اولاد میں ڈالی جا رہی ہے کہ ہم کوئی نوکر ہیں کہ جا کے ساس سسر کی خدمت کریں، ہم کوئی غلام ہیں کہ پورے گھر کا نوکروں کی طرح کام کریں، اور اس طرح کی باتوں کا رزلٹ آپ سب جانتے ہیں کہ طلاق کا ریشو بہت زیادہ تیز ہو گیا ہے مسلم ممالک میں بھی۔ اور میں پھر یہی کہوں گی اپنی تمام بچیوں کو، جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے، کہ آپ کچھ بھی کر لیں، یاد رکھیں آپ کو کہا جائے گا کہ حسن سے آپ کا خوبصورت رشتہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، ہو گیا، اور حسین بیوی دل پہ راج کرتی ہے، جھوٹ ہے۔ کچھ آپ کو کہیں گے کہ فلاں چیز سے شوہر کے دل میں اترا جا سکتا، تو فلاں چیز سے، تو کوئی کہیں گے کہ آپ گرل فرینڈز کی طرح ہمیشہ رہیں، خوبصورت لگیں، بہت سی باتیں مجھے سننے کو ملتی ہیں، اور میں حیران ہوتی ہوں کہ ہماری ماؤں نے یہ باتیں ہمیں کیوں نہیں بتائیں، کیونکہ ان باتوں سے کچھ حاصل ہی نہیں ہونا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے، حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتیں اور تمہارے مال نہیں دیکھتا، وہ تمہاری اعمال دیکھتا ہے۔ اسی طرح انسان کی بھی فطرت میں ہے کہ وقتی طور پہ تو صورت اچھی لگتی ہے، لیکن زندگی سیرت کے ساتھ گزرتی ہے، صورت کے ساتھ نہیں۔ اب وہ صورت آہستہ آہستہ ڈھلنے بھی لگ جاتی ہے عمر کے ساتھ، اور نہ بھی ڈھلے، جب انسان کو واسطہ پڑتا ہے سیرت سے تو انسان سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے، اور وہی ساری چیزیں جو سبب بنتی ہیں شادی کا، وہی رزلٹ بنتی ہیں طلاق کا۔ ہمارے اپنے جاننے والوں میں یہ واقعہ ہوا کہ اس نے کہا کہ مجھے خوبصورت ترین لڑکی اور امیر ترین لڑکی اور اچھی جاب والی لڑکی چاہیے، اور جب اس نے طلاق دی تو پوچھا تو یہی تینوں چیزیں اس کے لیے عذاب بنی تھی۔ تو پھر آپ دیکھیں کہ اس چیزوں نے سکون نہیں دیا۔ اصل ہوتا ہے کہ بچی اچھی ہے، آپ کم پڑھی لکھی بچیاں لائیں، لیکن اگر وہ آپ کا احترام کر رہی ہیں، آپ کے ماں باپ کا احترام کر رہی ہیں، آپ کے گھر کو چلا رہی ہیں، دکھ سکھ میں آپ کے ساتھ شریک ہے، غریبی امیری میں آپ کے ساتھی ہیں، وہ اس سے اچھی نہیں ہے جو آپ کو تانے دے، یا اپنے حسن کے زوم میں وہ کسی کو انسان ہی نہ سمجھے، یا اپنی ایجوکیشن کے زوم میں۔ تو اس لیے میں تمام بیٹیوں سے بھی ریکویسٹ کروں گی، اور تمام بیٹوں سے بھی، کہ ہم اپنے اصل کی طرف پلٹ کے آئیں گے تو ہی ہماری زندگی میں سکون ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کس بچی کو سلیکٹ کیا تھا اپنے پوتے کے لیے، جو رات کو اس کی ماں کہہ رہی تھی جب آپ گشت کرنے نکلے کہ دودھ میں پانی ملا دو، کہا عمر نے منع کیا ہے، کہا عمر تو نہیں دیکھ رہا اس وقت، تو اس نے کہا عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے، اور یہ جملہ ان کے دل میں گھر کر گیا، انہوں نے اسی کو اپنی بہو بنایا۔ بڑی لمبی ہسٹری ہے، کبھی پڑھیے گا، اور پھر اس نے کیسی اولاد اس کے بطن سے پیدا ہوئی۔ تو اصل تو یہ دیکھنا ہے نا، وہ ہم دیکھتے ہی نہیں۔ اب ہر کوئی فیشل کرا کے اور پلکنگ تھریڈنگ کرا کے ہر کوئی خوبصورت بنا ہوا ہے، سیرت کو خوبصورت بنائے۔ آج بھی سیرت کے ساتھ زندگی گزرتی ہے، مانا کہ دیکھنے والے آ کے وقتی حسن کو دیکھ کے سلیکٹ کر جاتے ہیں، لیکن وہ بہت جلدی پھر خدا نخواستہ طلاق اور جو ہے خلا کا بھی معاملہ آ جاتا ہے۔ آج بھی سمجھدار لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ماں کیسی ہے، ماں کا سلیقہ کیسا ہے، اور بچیاں ٹھیک ہے، بہت گڈ لکنگ ہے، بہت خوبصورت ہے، بہت ایجوکیٹڈ ہے، لیکن ان کا رکھ رکھاؤ کیسا ہے اور ان کا خاندان میں بیہیویئر کیسا ہے۔ تو اس لیے میں اپنی بیٹیوں سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ وہ مائنڈ نہ کریں۔ اگر آج وہ میری یہ باتیں سن لیں گی، پلے سے باندھ لیں گی، اور وہ مائیں بھی جن شادی ہو چکی ہے، جن کی گودوں میں چھوٹے چھوٹے بھی بچے ہیں، وہ بھی بیٹیاں ہیں، وہ بھی اگر مان لیں گی تو آج ہی ان کی زندگی میں ایک جنت والا ہوا کے جھونکے آنا شروع ہو جائیں گے۔ سب سے پہلی چیز ہے جو ہماری بچیوں کے لیے نہایت ضروری ہے، اچھے سے اچھا کھانا پکانا۔ کس نیت سے؟ کہ وہ کھانا میری تمام جو گھر ہے وہ ان سب کو صحت و تندرستی دے گا۔ جب وہ صحت مند ہوں گے، تندرست ہوں گے، تو وہ پھر اچھے طریقے سے کام کر سکیں گے، اور وہ کھا کے جب نماز بھی پڑھیں گے تو اس کا بھی ثواب جائے گا، ٹھیک ہے۔
نیت کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی رضا. آٹا بہترین طریقے سے گوندنا آنا چاہیے. گوند ہی لیتی ہیں بچیاں، لیکن کیا ہوتا ہے جس کا نہ پیڑا بنتا ہے نہ روٹی بنتی ہے. سینا، بننا، اور اسی طرح اور ہنر کے کام سیکھنا. اگر فیملی میں کوئی میچور خاتون ہے، اس کے ہاتھ میں بڑا ذائقہ، تو جا کے سیکھیں. جھجک مت محسوس کریں. کتنی بھی آپ پڑھی لکھی ہیں، آپ کی ڈگریوں کی روٹیاں نہیں بنے گی جو کھائے گا کوئی. میرے ایک جاننے والے نے بڑی اچھی بات کی. اس نے جا اس کے گھر گئے، اس کو شوق تھا میری پڑھی لکھی بیوی ہو. مل گئی. اس کے گھر کے تو بڑا گند پڑا ہوا تھا. اس نے کہا اتنا گند تمہارے گھر؟ اس نے کہا ہاں، کیونکہ میری بیوی پڑھی لکھی ہے. اس نے تنزیہ کہا کہ پڑھی لکھی ہے بس، اس سے زیادہ کچھ نہیں. اب ڈگریوں سے تو گھر نہیں سنبھلتے. اچھا شعور آتا ہے، انسان اپنے بچوں کی بہتر طریقے سے تربیت کر سکتا ہے، لیکن ڈگریاں آپ کی تربیت نہیں کرتی. ٹھیک ہے، یہ جو ہوتا ہے نا نالج، اور یہ جو سلیقہ اور یہ جو ویلیوز، یہ ماں کی گود سے آگے جاتی ہیں اور ختم ہوتی جا رہی ہیں. ہمارے پروگرامز میں کبھی کبھار دیکھتی ہوں، سر پکڑ کے بندہ بیٹھ جاتا ہے کہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، مان لیں ان کی باتیں، پھر بعد میں روئیں بھی سر پکڑ کے، خدا نہ خواستہ. بے حد ضروری ہے بیٹا آپ لوگوں کے لیے وہی بہویں بیٹیاں قابل تعریف ہیں جو جوار کی روٹی بھی اتنی مزیدار پکائیں کہ اس کے سامنے دوسرے پکوان کی کوئی حیثیت نہ رہے. آپ کیا کہتی ہیں ہمیں تو مکئی کی روٹی نہیں بنانی آتی. باہر اتنا یہ ان ہوا ہے مکئی کی روٹی اور ساگ، لوگ جا کے کھا رہے ہیں ہوٹلوں میں. آپ کو پکانا آتا ہو تو کیا ان دو چیزوں کے لیے بھی باہر جانا پڑے گا؟ کیوں نہیں آتی آپ کو مکئی کی روٹی؟ کیوں نہیں آتا ساگ بنانا؟ آنا چاہیے، بلکہ بہترین طریقے سے آنا چاہیے. آپ تو نئے دور کی بچیاں ہیں، آپ کو تو اور اچھے طریقے سے آنا چاہیے. معمولی کپڑے بھی اس طرح خوبصورت طریقے پر سی کر تیار کریں کہ اس کے آگے بڑے بڑے ڈیزائنر بھی ماند پڑ جائیں. یہ مزہ ہے نا زندگی کا. اس کے علاوہ تھوڑا بہت نرسنگ کا کام بھی سیکھنا چاہیے حدود کے دائرے میں رہ کے، جس سے آپ کو گھر میں اگر خدا نہ خواستہ چھوٹا موٹا کوئی بچوں کو چوٹ لگ جائے، خود کو لگ جائے، تو آپ کو دیکھ بھال کرنی آتی ہو. فرسٹ ایڈ کہہ لیں اسے. یہ ایسی باتیں ہیں جو خاص طور پہ عورتوں کے متعلق ہے، کیونکہ وہ گھر میں ہوتی ہیں، بچے گھر میں ہوتے ہیں، دیکھ بھال کرنی ہوتی ہیں. قوم کے ہزاروں بچے عورتوں کی جہالت کا شکار بنے ہوئے ہوتے ہیں. اس جہالت کی وجہ سے ہی بچپن میں لڑکیوں کو اس قسم کی تعلیم نہیں دی جاتی. اس کی وجہ یہ ہے. ایک بیٹی کو سوچنا چاہیے، ایک ماں کو سوچنا چاہیے کہ اس کی بیٹی کو شادی کے بعد جب بہت سے مسائل سے گزرنا ہے، گھر کو سنبھالنے کے علاوہ بچوں کی تربیت اور پرورش بھی کی ذمہ داری ان پہ عائد ہے. اب ہے کیا، بڑی ڈگریاں ہم نے حاصل کر لی، لیکن بچوں کے لیے ہم نے ٹیوشن بھیجنا ہے. تو پھر کیا فائدہ ہوا ان ڈگریوں کا؟ آپ خود بچوں کو نہیں پڑھا رہی. پڑھانے کے دوران بھی انسان بچوں کی بہت سی تربیت کر سکتا ہے. چلتے پھرتے ہماری مائیں چلتے پھرتے ہماری تربیت کرتی تھی، آرڈر نہیں دیتی تھی، لیکن ہر بات کی ہمیں نصیحت کرتی تھی کیسے معاملہ کرنا ہے. ظاہر ہم بھی ٹین ایجر تھے، بچے تھے، غصہ بھی آ جاتا تھا، چڑ بھی جاتے تھے کسی سے. تو وہ یہی کہتی تھی کہ بیٹا جب کوئی گھر میں آئے تو کھلے ماتھے کے ساتھ اس سے ملو. گھر آ گیا نا، وہ اس کو اتنی عزت دو کہ وہ ہمیشہ یاد رکھے کہ میں کسی کے گھر گیا تھا. اور وہ کہتی تھی کھانے کے لیے کوئی کسی کے گھر نہیں جاتا بیٹا، سب کو اللہ رزق دیتا ہے. ان کے گھروں میں محبت کے لیے کوئی آتا ہے، احترام کے لیے کوئی آتا ہے. آپ احترام بولتے ہیں، چاہے کھانے کے لیے کوئی خاص ڈش بھی نہ بنائیں، محبت سے پیش آئیں. یہی قرآن کے بھی طریقہ ہے کہ جب کوئی مہمان آئے تو فوراً اس کی آؤ بھگت کرے. لمبی چوڑی ڈشیں بعد میں بنائیے گا، ہوٹلوں میں اس میں بعد میں بھاگیے گا. جو بھی سامنے ہے، چاہے سمپل پانی ہے، فوراً لے کے آئیں. انہیں احساس دلائیں کہ آپ کے آنے سے ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں سیکھنا ہے، یہ تربیت ہمیں کرنی ہے. آج ہمارے بچے بھی آگے سے بعض چیزوں میں اریٹیٹ ہوتے ہیں. ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ مہمان کے آنے سے کیا ہوتا ہے اور مہمان کے جاتے سے کیا ہوتا ہے. یہ چیزیں جب آپ بچوں کو بتاتے ہیں تو بچے خوش ہوتے ہیں اور بچے انتظار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج کیسا دن ہے کہ کوئی مہمان نہیں آیا. ہمارے بڑے کہتے تھے بڑا ہی منحوس دن ہے. حالانکہ کوئی نحوست نہیں ہوتی، لیکن وہ بڑے تھے، ان کا ایک طریقہ تھا کہ آج کوئی مہمان نہیں آیا. اور ہم کہتے ہیں ہم تو تنگ آ گئے ہیں مہمانوں کے آنے جانے سے. فون ہی پہ ان کو ٹال دو، بہانہ بنا لو، تو پھر برکتیں کہاں سے آئیں گی؟
یقین کریں مہمان آتا ہے ساری برکتیں اور رحمتیں لے کے، کیونکہ اپنا نصیب لینے آتا ہے نا، اور جب چلا جاتا تو آپ کے گھر کی ساری پریشانیاں، آپ کے گھر کی ساری بیماریاں، اشرات، ہر طرح کے کیڑے مکوڑے اس کے ساتھ باہر نکل جاتی ہیں۔ اتنا ثواب ہے، یہ کون بتائے گا ہمیں؟ اب تو سیلفش لائف ہوگی ہے، بس میری پرائیویسی